میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، سینٹ کے الیکشن میں جو زلزلہ برپا ہوا ہے حکومتی ایوانوں میں، اس زلزلے کے آفٹر شاکس کیا ہوں گے؟ کچھ تو سامنے آنا بھی شروع ہو گئے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ پھر جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی فتح کی پس پردہ کہانی کیا ہے؟ کچھ کہانی ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں آپ کو بتائی، اس کی تصدیق کس کس نے کی یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ پھر جناب جو اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان کیا ہے جناب وزیر اعظم صاحب نے، ان کو یہ دھکا کس نے مارا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ پھر جناب یہ جو طاقت کے استعمال کی حکمت عملی ہے کسی بھی سطح پر، اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا طاقت کا استعمال حکومت کو بچا پائے گا؟ اور پھر جناب ہم بات کریں گے جو اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعظم صاحب نے ایک قوم سے خطاب کیا، اس خطاب پر بھی تو کچھ نہ کچھ تو ہم تبصرہ کریں گے نا جناب۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو گئی تھی، اگرچہ کہ سینٹ کا الیکشن ہر 3 سال بعد ہوتا ہے، لیکن اس بار جو اس کی اہمیت تھی اس کو میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، اور وہ اہمیت میں اضافہ ہونے کی وجہ تھی اسلام آباد کی سیٹ سے یوسف رضا گیلانی صاحب کا یہاں پر امیدوار ہونا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کے امیدوار ہونے پر اس سے زیادہ کیا بات کی جائے کہ جناب حکومتی امیدوار جو اپنے گھر سے یعنی کہ 180-81 کے قریب ووٹ لے کر نکلا تھا، جب وہ الیکشن کا نتیجہ نکلا تو پتہ چلا کہ ان کے پاس تو صرف 164 ووٹ رہ گئے ہیں، اور جبکہ جو ایک گھر سے 161 ووٹ لے کر نکلا تھا اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ تو 169 ووٹ لے کر جیت گیا ہے۔ تو اس زلزلے کے جو آفٹر شاکس ہے وہ ان کا سلسلہ جناب باقاعدہ طور پہ اب شروع ہو گیا ہے۔ ایک تو وزیر اعظم صاحب کا خطاب بھی اس آفٹر شاکس کا ایک حصہ ہے، اور جناب جو آج بلاول زرداری صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کب لانی ہے، کہاں لانی ہے، یہ بھی اس کے آفٹر شاکس کا ایک حصہ ہے، کیونکہ جناب بزدار صاحب جو ہیں اس پہ کافی دیر سے نظریں ہیں اپوزیشن کی کہ ان کو فوری طور پر ریموو کروایا جائے، ان کو گرایا جائے، اور بزدار صاحب کے گرانے کے معاملے میں شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی قسم کا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ گورنمنٹ کو حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ بزدار صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کی ضد ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ نے کئی بار وزیر اعظم صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ جناب یہ آپ کے لیے پرابلم کا باعث ہے، لیکن خان صاحب اس ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب گیلانی صاحب کی فتح کی پس پردہ کہانی کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے پچھلے 2-3 پروگرامز میں یہ بات کہی تھی کہ جو اپوزیشن ہے وہ گیلانی صاحب کے لیے کمپین کری ہے، چونکہ وہ پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار تھے، اور جو سرکاری اراکین قومی اسمبلی جو کہ اس الیکشن میں جنہوں نے ووٹ دینا تھا، ان سے جب رابطے کیے گئے ووٹ مانگنے کے لیے تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم ووٹ تو دے دیں گے، لیکن اگلے الیکشن میں جو ہے وہ آپ ہمیں پارٹی کا ٹکٹ دیں گے۔ تو زرداری صاحب نے فوری طور پر اس کی حامی بھر لی، لیکن وہ ایریاز جو پنجاب کے وہ علاقے جہاں پہ مسلم لیگ نون کا ایک سٹرانگ ووٹ بینک ہے، وہاں سے جو کچھ اراکین اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی یوسف رضا گیلانی صاحب سے کہ جناب ہمیں مسلم لیگ نون کا آپ ٹکٹ دلوائیں گے۔ تو پھر شاید خاقان عباسی صاحب نے تو حامی بھری، لیکن مریم صاحبہ نے کہا کہ ہمیں وہ لسٹ دے دیجیے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہم نے یہ پوری سٹوری اپنے پچھلے پروگرامز میں بتائی، اور آج مریم صاحبہ نے جو ایک اپنی پارٹی کے ایک کنونشن سے خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی کہ جناب یہ پیسہ نہیں چلا، یہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلا ہے۔ اب ناظرین یہاں پہ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی پیسہ چلا ہے؟ جی پیسہ چلا ہے، لیکن حکومت کی حد تک۔ پرائم منسٹر صاحب نے ایک اوپن سیکرٹ ہے، اراکین اسمبلی جن سے وہ ہاتھ بھی نہیں تھے ملاتے، ان کو بلا کے 50-50 کروڑ روپے کے وعدے کیے، 15-15 کروڑ روپے ریلیز بھی کر دیے۔ خود خواتین اراکین اسمبلی جو تھی پی ٹی آئی کی، انہوں نے یہ سما ٹی وی پہ بتایا کہ جنہیں پیسے ریلیز تو ہو گئے ہیں 15-15 کروڑ روپے، اور باقی 50 کروڑ کے باقی بھی ہمیں اگلے 2 سمائیوں میں دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ جی خان صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جناب یہ بڑی مہنگے پیسے چل رہے ہیں اور بڑے مہنگے ٹکٹ ہو رہے ہیں۔ بلوچستان میں جن صاحب کو ٹکٹ دیا ان کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے 70 کروڑ روپے آفر کیا، بعد میں خان صاحب نے ان کو ٹکٹ دے دیا، اور پھر جب رولا پڑا اور خان صاحب انڈر پریشر آئے تو وہ ٹکٹ وڈرا کر کے دوسرے بندے کو دیا گیا، لیکن پھر عین آخری موقع پہ اپنی پارٹی کے بندے کو وڈرا کر کے اسی آزاد امیدوار کو جس نے 70 کروڑ روپے آفر کیے تھے اس کو جتایا گیا پی ٹی آئی کے ووٹ ڈلوا کر۔ تو پیسے تو چلیں جناب، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں خان صاحب۔ رہی بات اپوزیشن کی، تو اپوزیشن میں ابھی تک کوئی ایسی شہادت سامنے نہیں آئی، کیونکہ جو ویڈیوز جن کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ جو گیلانی صاحب کے بیٹے کی ویڈیو، اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جناب کیسے نمبر لکھنا ہے، کیسے ووٹ ضائع کرنا ہے، لیکن اس میں پیسوں کا کوئی ذکر میں نے تو نہیں سنا۔ اگر آپ نے سنا ہو تو ضرور بتا دیجئے۔ یہ ایک کہانی تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کی پس پردہ، اور
اس کا ایک حصہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جی تمام اپوزیشن کے جو لیڈرز تھے وہ اس الیکشن سے 2 دن پہلے تک یہ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس سارے معاملے میں نیوٹرل ہے. لیکن پھر جو ذرائع کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پہ آخری رات کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کسی حد تک متحرک ہوئی اور انہوں نے حفیظ شیخ صاحب کو جتانے کی کوشش کی, جس کی حوالے سے شاید خاکہ نواسی صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں بھی یہ بات کی اور ان کو بتایا مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں کہ جناب پھر آخری ٹائم پہ انہوں نے موومنٹ کی, انہوں نے کالز بھی کی, وہ لوگوں کے گھروں میں بھی گئے. اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید وہ 30-40 ووٹوں سے جیتے یوسف زئی گیلانی صاحب. پھر گیلانی صاحب کی فتح میں ایک بہت بڑا وجہ جو ہے وہ خود جناب وزیر اعظم صاحب کا رویہ بنا. وزیر اعظم صاحب نے اپنی پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی کو کبھی لفٹ نہیں کرائی, کبھی ان سے انہوں نے ملاقات کرنا گوارا نہیں کی, کبھی وہ اسمبلی میں نہیں آتے. انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے میں آیا کروں گا فلاں تاریخ کو, فلاں ہفتے کے فلاں دن بدھ والے دن میں آیا کروں گا اور میں یہ سارا کچھ کروں گا, لیکن انہوں نے کبھی نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا کہ جناب وہ جب آتے تھے اسمبلی میں تو وہ کبھی اپوزیشن والوں سے یا کسی اور جو دوسرے لوگ ہیں ان سے وہ نہیں ملتے تھے, وہ آتے تھے اور تیر کی طرح آتے تھے, اور تیر کی طرح کبھی کبھار اسمبلی میں اگر ان کو آنا پڑ جاتا تھا تو وہ نکل جاتے تھے. اب ناظرین اس کے علاوہ اس کے بیک پہ کہانی ہے جس کا ہم نے پچھلے اپنے پروگرامز میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ چیز کافی ڈسکس ہوئی تھی پچھلے الیکشنز میں جب 2018 میں عام انتخابات ہوئے تھے کہ چونکہ یہ ایک نظر آ رہا تھا سب کو کہ جی چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی مبینہ سرپرستی حاصل ہے پی ٹی آئی کو تو اگلی حکومت تو ان کو دی جائے گی, تو ان کے ٹکٹ لینے کے لوگ کافی امیدوار تھے. تو اس وقت ایسی چیزیں ایسی خبریں سامنے آئی تھیں کہ مبینہ طور پہ وہ ٹکٹ فروخت کیے گئے. اور بعد میں جب یہ سارے معاملات ہوئے اور اس پہ جو خود ان کے اراکین اسمبلی ہیں ان کا یہ آپس میں جو گوسپ تھی اسلام آباد میں جو چلتی رہی, جو وہ اپنے دوستوں سے بیٹھ کے بات کرتے رہی, آپس میں بات کرتے کہ جی ہم نے اگر ٹکٹ لیا تھا تو اس کے لیے تو ہمیں پیسے دینے پڑے تھے, اب ہم نے سینٹ کے الیکشن کے لیے جو ہے وہ ووٹ دینا ہے تو اس کے پیسے پھر ہم لیں گے, اگر ہم نہیں لیں گے تو پھر یا اوپن بیلٹنگ کی صورت میں تو پھر یقینی بات ہے کہ ہم مجبور ہوں گے کہ ایک ہی سائڈ پہ ہم ووٹ دیں گے, تو پھر وہ پیسے تو پھر خان صاحب لیں گے, تو پھر خان صاحب نے پیسے لینے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ ہم لیں. تو جناب یہ واقعی پیسہ ضرور معاملہ اس میں انوالو ہوا ہے, لیکن یہ پیسے کی جو لین دین کا جتنا کھچاؤ تھا یہ پی ٹی آئی کے اراکین اور وزیر اعظم کے درمیان تھا کہ کس نے کتنے پیسے لیے یا کس کو پیسے لینے چاہیے یا کس کو پیسے نہیں لینے چاہیے. تو یہ خیر ان کے آپس کی انٹرنل کی بات ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جناب یہ اعتماد کا جو ووٹ لینے کا اعلان کیا یہ کیا کہانی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب کو دھکا مارا گیا ہے اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے, کیونکہ جو ہی الیکشن کا رزلٹ اناؤنس ہوا اس کے کچھ دیر کے بعد جناب ایک میرا خیال ہے 2-2.5 درجن وزراء نے آ کے ایک پریس کانفرنس کی اور جو ان کے چہرے تھے وہ کہانی بتا رہے تھے. اور شاہ محمود کشیش صاحب نے جو پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین انہوں نے آ کے اناؤنس کیا جناب پرائم منسٹر اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں. اور مجھے میرا یہ خیال ہے, یہ میرا تجزیہ ہے کہ جو ہی رزلٹ اناؤنس کیا تو پھر ان لوگوں نے جو خان صاحب کے بظاہر دوست ہیں انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ نہیں جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ بڑے طاقتور ہیں اور پھر انہوں نے آ کے اناؤنس بھی کر دیا اس بات کو. تو پھر جناب امید یہ کی جا رہی تھی کہ آج کا جو دن گزرا اس میں وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لیں گے, لیکن پھر اچانک اجلاس ملتوی کر دیا گیا اور پھر پتہ چلا کہ جی وہ سیٹرڈے کو ہفتے کے روز لیں گے اعتماد کا ووٹ. تو شاید وہ اس کے بیچ میں کچھ ٹائم لینا چاہتے تھے کہ اپنے اتحادیوں سے اور دوسرے لوگوں سے بات کر سکیں. تو خیر اگر ان کو اپنی پارٹی کے لوگوں پہ اعتماد ہوتا تو پھر وہ یقیناً آج ہی ووٹ لے لیتے. خیر پرسوں بھی لے لیں گے تو ساری صورتحال سامنے آ جائے گی. اب ناظرین ہم آتے ہیں کہ طاقت کے استعمال کی حکمت عملی کیا وزیر اعظم صاحب کو بچا سکے گی. آپ نے دیکھا کہ اس حکومت نے جب سے یہ حکومت آئی ہے بنی ہے تب سے اس نے صرف ایک ہی پالیسی رکھی ہے, وہ ہے طاقت کا استعمال. آپ دیکھ لیں لاہور میں بیچارے بلائنڈ لوگ جو ہیں وہ اگر اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتے ہیں تو ان کو بھی بے دردی سے پیٹا جاتا ہے پولیس کی طرف سے. پھر ہم نے اسلام آباد میں دیکھا کہ جتنے احتجاجی سرکاری ملازمین مختلف مواقع پہ آئے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, پھر جو لوگ نوکریوں سے نکالے گئے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, پھر جناب وزیر داخلہ صاحب تو بڑھ کے بھی مات رہے ہیں کہ ہم تو آنسو گیس ٹیسٹ کر رہے ہیں. پھر جب پی ڈی ایم نے اپنی تحریک شروع کی تو ہر جلسے سے پہلے, جلسے کے دوران, جلسے کے بعد جسے کہتے ہیں نا کہ ٹکٹوں کے حساب سے پرچے کاٹے گئے تھے. ٹکٹ نہیں کسی پروگرام کے کاٹے جاتے, جتنی تیزی سے یہاں پہ مقدمات درج کیے گئے, بے تحاشا مقدمات درج کیے گئے, کوئی دفعہ شاید نہیں چھوڑی گئی جو نہیں لگائی گئی, اور طاقت کا ہر طرح کا استعمال کیا گیا. اس سے پہلے جو ہے وہ مختلف جگہ پر بلڈوزر بھی چلائے گئے, انہوں نے یہاں پہ بھی طاقت کا اظہار کیا گیا. پھر جناب جب یہ سارا معاملہ ہوا اور طاقت کے استعمال سے بات نہیں بنی تو پھر جب ضمنی انتخاب میں ان کو نظر آیا کہ یہ الیکشن تو ہمیں خود لڑنا پڑے گا تو پھر ضمنی انتخاب میں بھی طاقت کا بے تحاشا استعمال کیا گیا. اب جو انتظامیہ اور پولیس تھی ان کو یا تو مفلوج کر دیا گیا تو یا پھر ان کو اس ساری گیم کا حصہ بنا لیا گیا. جیسے ہم نے دیکھا کہ
ڈسکا کے ضمنی الیکشن میں جو پولیس کے اہلکار ہیں اسپیشل برانچ کے، وہ سادہ لباس میں گنز لے کر فائرنگ کرتے پھرتے رہے، پھر جو ان کے امیدوار ہیں وہ کھڑے ہو کے فائرنگ کرواتے رہے اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیلاتے رہے. پھر جو مقدمات درج کیے گئے، پھر جو فردوس عاشق اخوان کی ویڈیو آئی کہ رانا ثناء اللہ تے انج پرچہ دینا ہے، انج پرچہ دینا ہے، تو یہ طاقت کا استعمال کرنے کی عادت ان کو بہت زیادہ پڑ چکی ہے. اور خان صاحب اکثر اپنے انٹرویوز میں بھی کہتے رہے مختلف اینکرز کے نام لے کے، دیکھو فلاں حکومت میں بڑی طاقت ہوتی ہے. تو اس حکومت کی طاقت کا وہ مظاہرہ کریں، اور یہ طاقت جو ہے وہ اس کے باوجود یہ جو سینیٹ کا الیکشن آ رہا ہے، اب بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے تو اتنی طاقت کا بھی استعمال کیا، تو پھر ہم الیکشن کیسے ہار گیا. آپ نے دیکھا کہ جناب وہ جو کراچی میں انہوں نے اپنے اراکین صوبائی اسمبلی کو ہوٹل میں رکھا 2-3 دن، وہاں پہ تقریباً قید کر کے، اور جو 2-3 لوگ ان کے منعرف ہوئے تھے ان کو کس طرح اسمبلی کے اندر سر عام تشدد کا نشانہ بنایا گیا. یعنی کہ طاقت کا استعمال چاہے وہ اپنے ہاتھ سے کیا جائے یا کہ انتظامیہ اور پولیس کو استعمال کر کے کیا جائے، FIA کو استعمال کر کے کیا جائے، اس حکومت نے ہر لیول پہ طاقت کا استعمال انتہائی بے دردی کے ساتھ کیا. اب جناب ہم بات کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے خطاب کی. ایک تو انہوں نے ایک پوری پرانی کیسٹ چلائی کنٹینر کی، اور وہی جو ایک اس میں میرے علاوہ پتہ نہیں کسی کو انگلینڈ کا سسٹم کیا ہے، مغربی ممالک کا سسٹم کیا ہے، اور جناب جب ڈالر چڑھتا ہے تو روپیہ گر جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کہتے تھے کہ پہلے جب روپیہ گرتا تھا اور مہنگائی بڑھتی تھی وزیر اعظم چور ہوتا تھا، لیکن ابھی اس کی ذمہ داری ڈالر پہ عائد کی جاتی ہے. تو جو انہوں نے تقریر فرمائی اور انہوں نے کہا کہ میں NRO نہیں دوں گا. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کسی سے پتہ کر لیں کہ وزیر اعظم کے اختیار ہی نہیں ہوتا NRO کسی کو دینا. آپ نے NRO اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو دیا، آپ نے اپنے جن کے پاس بہت ساری دولت تھی آپ نے ان کو NRO دیا، آپ نے فیصل واڈا صاحب کو NRO دیا، آپ نے جو ہے وہ اپنا جو بنی گالا میں اپنے آپ کو NRO دیا. اور آپ نے کہا کہ جناب جن ملکوں میں انصاف نہیں ہوتا، طاقتور کے لیے قانون ہوتا ہے، غریب آدمی کے لیے کچھ اور ہوتا ہے. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو عام آدمی تھے ان کی جھونپڑیاں اسلام آباد میں بلڈوز کر دی گئیں، پورے ملک میں بلڈوز کی گئیں. اور آپ چونکہ ایک طاقتور آدمی تھے اور بنی گالا والا گھر آپ کا غیر قانونی طور پہ بنا ہوا تھا، سپریم کورٹ میں آپ کا NOC جعلی ثابت ہو چکا تھا، اس کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو NRO دیا. آپ نے CDA کے قوانین تبدیل کروائے، آپ نے پورا زون ہی تبدیل کروایا، اور آپ نے 12 لاکھ روپے کے محض 300 کنال کا گھر ریگولرائز کروا لیا. پھر آپ فیصل واڈا صاحب والا معاملہ دیکھ لیں. 2.5 سال آپ نے آپ کے جناب کابینہ کے وزیر نے وہ جواب ہی نہیں دیا عدالت کو اپنی دوہری شریعت کے معاملے پر. اور جب جواب دینے کی باری آئی تو جناب آ کے پہلے قومی اسمبلی میں ووٹ ڈالا اور اس کے بعد آگے عدالت میں آ کے بیان دے دیا کہ جی میں نے تو ریزائن دے دیا. حالانکہ اس دن تو ریزائن آپ دے نہیں سکتے تھے کیونکہ اسپیکر صاحب تو بزی تھے اور وہاں پہ ان کے سامنے آپ استعفیٰ پیش نہیں کر سکتے تھے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ قانون واقعی آپ کے دور میں طاقتور کے لیے اور ہے، عام آدمی کے لیے اور ہے. نواز شریف صاحب کے دور میں تو جب ان کے مشیر وابازی تھے دوہری شریعت والے، اور یا شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو بہن ہے سعدیہ عباسی، ان کو تو ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا دوہری شریعت کی وجہ سے. لیکن فیصل واڈا کو ڈی سیٹ نہیں کیا گیا اور ان کو پھر نااہل بھی نہیں کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جناب چونکہ انہوں نے وہ ریزائن کر دیا تو لہٰذا یہ کیس ختم ہو جائے گا. تو واقعی آپ ٹھیک کہتے ہیں، طاقتور کے لیے قانون اور ہے، عام آدمی کے لیے اور ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.